جب کوئی ایام اللہ آتا تھا تو وہ بڑے سوگوار ہو جاتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ مطلب یہ ان ایام میں آ کے کیوں سوگوار ہوتے ہیں, کیوں گریہ کرتے ہیں, کیوں پریشان رہتے ہیں؟ آیا وہ حکومت کی وجہ سے یا فلاں فلاں کچھ وجوہات بتائیں؟ انہوں نے کہا نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے, آپ کے فرمان کا جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں, کہ اللہ نے اس امت کی ہدایت کے لیے, اس کی نجات کے لیے ہمیں مقرر کیا ہے, لیکن ان پہ مسلط کوئی اور لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ائمہ کا دکھ تھا, تڑپ تھی ہمیں ہدایت دینے کی, تڑپ تھی لوگوں کو بچانے کی. اسی طریقے سے چلتے چلتے اب امام آخر الزمان جو ہیں, اللہم صلی علی محمد, مولا کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات. گو کہ یہ سیشن یا یہ باتیں تھوڑی خشک ہیں, لیکن ہمارا ہدف یہ ہے کہ تھوڑا سا فکر جو ہے نا وہ ہم جو لی ہے وہ آگے پہنچا دیں, کیونکہ رسول خدا نے بھی تو کہا تھا نا, جو ادھر موجود ہے, جس تک ہماری بات پہنچی ہے وہ ان تک پہنچا دے جو ادھر موجود نہیں. تو یہ سلسلہ تو قیامت تک جاری ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ انبیاء اور ائمہ کیا چاہتے تھے, تو وہ انبیاء اور ائمہ جو ہیں وہ لوگوں کو ان کی موجودہ حالت سے نکال کے بہتری کی طرف آگے قدم بڑھانا چاہتے تھے. لیکن وہ لوگ جن کی بہتری کے لیے انبیاء آئے, وہی جاہل لوگ انبیاء کے دشمن بن گئے. وہی لوگ جن کی بہتری کے لیے, جن کو نجات دینے کے لیے اوصیاء آئے, وہی لوگ انہوں نے ان کو شہید کر دیا, ان کی زندگی کو تنگ کر دیا. تو یہ ہماری جہالت ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے جو بنائے ہوئے طرز ہیں, طریقے ہیں, روزمرہ کے معمولات ہیں, ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اور بعض اوقات یہ جان بھی جاتے ہیں کہ یہ چیز اس میں ہمارا فائدہ ہے, لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. کیوں؟ کہ وہ ہماری ان روایات سے جو کہ ہم نے خود بنائی ہیں اس سے ٹکرا جاتی ہیں. لہٰذا ہم اپنی روایات کی تو پاسداری کرتے ہیں, لیکن دین خدا کی پاسداری ہرگز کرنا نہیں پسند کرتے. اکثریت کی بات ہے, ہر ایک کی نہیں. اسی جملے کو ہم اگر کربلا میں دیکھیں تو مولا حسین نے کہا تھا, جب وہ ہیمو کی طرف بڑے تھے, مولا امام کی زندگی میں ابھی آپ ٹھیک تھے, شہید نہیں ہوئے تھے, تو جب آپ کے ہیمو پہ حملہ کے لیے وہ ملعونین بڑھے تو آپ نے آواز دے کے کہا, اس کا مفہوم یہ تھا کہ اے آل ابی سفیان, اگر تمہیں دین اسلام کا پاس نہیں تو عرب کی جو اقدار ہیں ان کا تو حیا کرو. یہ تو ہماری عام اقدار میں بھی یہ چیز شامل نہیں کہ میں بھی زندہ ہوں اور آپ ہمارے ہیموں کی طرف بڑھ رہے ہو. مطلب اس چیز سے کیا ہے کہ ان کو اسلام سے زیادہ جو اپنا کلچر تھا, جو اپنے طوار تھے, طریقے تھے, وہ زیادہ عزیز تھے. آج بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے جو معمولات ہیں, ہماری جو اٹھک بیٹھک ہے, ہمارے جو ایون کے دینی کام بھی ہیں, وہ بھی ہمارے اسلام کے مطابق نہیں, اپنے مزاج کے مطابق ہیں. تو جس وجہ سے ہم تھوڑا سا مضطرب ہو جاتے ہیں, جب وہ خشک سی بات ہو یا فکری سی بات ہو تو ہمیں تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے. لیکن اس چیز کی ہی ضرورت ہے, اسی چیز کی ضرورت ہے. ہم بھی بڑی سی مجالس وہ یہ تحریک بیداری کروا سکتی تھی, بڑے بڑے پروگرام بھی کروا سکتے ہیں, لیکن یہ اس سیشنز کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو علماء کی محنت سے ہم تک پہنچا ہے وہ اپنے نوجوانوں میں, اپنے بزرگان میں, اپنے بچوں میں وہ ٹرانسفر کریں, اس پیغام کو آگے لے جائیں. تو میں کنکلوڈ کروں, تمام ائمہ جو ہیں وہ شہید ہوئے, آئے ہماری ہدایت کے لیے تھے, ہم نے ساتھ نہیں دیا. 12واں امام جو پردہ غیبت میں ہے, آیا دوستو وہ اپنی مرضی سے پردہ غیبت میں ہے یا اپنی خوشی سے پردہ غیبت میں ہے؟ نہیں, وہ بھی اسی وجہ سے پردہ غیبت میں ہے کہ اوان و انصار کی کمی کی وجہ سے. مولا یہ اوان و انصار کی کمی, آپ 40 پہ تو ہیں, ذرا کروڑوں کی تعداد میں تو مولا حسین کے زوار ہیں, تو آپ کی اوان و انصار کی کمی کیوں ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. مولا آپ کبھی عاشورہ پہ آئیں, ہمارے ایام دیکھیں ہم کس طرح برپا کرتے ہیں,
ادھر ایک ذاکر پڑھنے آئے مشہور تو دیکھنا مولا کتنے لوگ آتے ہیں تو آپ کیسے تنہا ہیں. تو پھر ہم سوچتے ہیں یار کیا وجہ ہے کہ اتنے لوگ ہیں اور مولا نہیں آ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس معیار کے لوگ نہیں ہیں جس معیار کے لوگ ائمہ کو چاہیے، جس معیار کے لوگ مشن خدا کو چاہیے، نظام الہی کو برپا کرنے کے لیے جس معیار کے لوگ چاہیے وہ نہیں ہیں، یا ہم بننے کے لیے بھی تیار نہیں. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اگر ہم یہ دیں کہ ایک بندہ ہے جو آپ کے سامنے جس پہ گلے پہ چھری چل رہی ہے، یا ایک بچہ ہے چھوٹا جس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ سامنے ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو بچاؤں، لیکن کیونکہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو بچا نہیں پاتا. اس میں حمیت موجود ہے، اس میں غیرت و شجاعت موجود ہے، لیکن کیا ہے مجبوری. اب اس کے سامنے جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ایک عام بندہ جو ہے اس پہ کیا گزرتی ہے؟ ایک عام فرد کو آتا ہے یار میں اس کو بچاؤں، اگر میرا بس چلے تو میں اس بچے کو بچاؤں، میں اس عورت کو بچاؤں، میں اس بوڑھے کو بچاؤں، میں یہ غاصب جو ہے اس کا ہاتھ روکوں، میں مظلومین کی مدد کروں. ہر بندے میں یہ آتا ہے، جذبہ آتا ہے. یہ عام بندے میں تو آتا ہے، تو کیا ہمارے وقت کے امام جو ہر وقت دیکھ رہے ہیں اللہ کی مدد سے، کیا ان کو نہیں آتا؟ وہ بہت مضطرب ہیں اور دیکھتے ہیں ہر روز کہ کیا ایفرٹس کی گئی ہیں میرے ظہور کے لیے، میری آمد کی زمینہ سازی کے لیے. اور یہ وہی کام تھا جس کام کے لیے پاک سیدہ سلام اللہ علیہا لوگوں کے در در پہ گئیں اور ان کو نصرت امام کے لیے آمادہ کیا یا کرنا چاہا، لیکن لوگوں نے اس طرح ساتھ نہ دیا. آیا میرے دوستو ہم ابھی بالکل ادھر بیٹھے ہیں، کیا ہم یہ چاہتے نہیں کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا جو کہ امت سے ناراض گئیں، وہ کم سے کم ہم تو ان کو راضی کریں، ہم تو ان کو خوش کریں؟ چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں وہی اقدام، وہی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہوگا جو پاک سیدہ سلام اللہ علیہا چاہتی تھی، اور یہ تھا کہ نظام الہیہ قائم ہو جائے اور وقت کا امام جو ہے وہ اس کی تنہائی ختم ہو جائے، وقت کے امام کے ناصر اور مددگار پیدا ہوں. صحیح معنوں میں ابھی ہم سارے کو عام لوگ نہیں ہیں، یہ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بزرگان ہمارے ساتھ ہیں، علماء ہیں. تو ہم جو ہیں ہماری پرائرٹیز میں یہ کیا چیز ہے کہ ہم نے اپنے امام کی تنہائی کو دور کرنا ہے. ہم جب مجلس میں آتے ہیں کیا اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم نے اپنے امام کی تنہائی کو دور کرنا ہے؟ جب ہم نماز جمعہ میں جاتے ہیں تو کیا ہمارے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ہدف اور مقصد بھی ہے؟ ایون کہ ہمارے جو لوگ قافلے لے کے کربلا میں جاتے ہیں کیا وہ اس نیت سے جاتے ہیں؟ سارے اکثر جاتے ہوں گے. اکثریت ان میں یہ ہے کہ وہ اس لیے جاتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کی تنہائی کو دور کرنے جا رہے ہیں یا اس کے لیے کوئی اقدام کرنے جا رہے ہیں. نہیں، ہم صرف روایات کو پکڑے ہوئے ہیں، روایات کو، وہی چیزیں ہم نے کرنی ہیں سال ہا سال سے، اسی طریقے سے، اسی ڈگر سے جو ہے وہ ہم معاملات کر رہے ہیں. بہت ضروری ہیں فضائل آل محمد بیان کرنا، بہت ضروری ہیں. ان بچوں، آنے والے بچوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ عزاداری مظلوم کربلا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو کس طرح متوجہ کیا جائے، پتہ چلے کہ ان میں اور ان میں فرق کیا ہے. یہ ساری چیزیں اپنے جگہ پہ بہت اہم ہیں، لیکن اگر ہدف پتہ نہ ہو، اگر ہدف پتہ نہ ہو تو پھر یہ کہیں کی کہیں نکل جاتی ہیں. لہٰذا اپنے ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہر وہ کام، ہر وہ عبادت، ہر وہ مجلس کرنی چاہیے جس کی وجہ سے وقت کے امام کی تنہائی دور کی جا سکے. اگر ہم وقت کے امام کی تنہائی کو کم کرنے کا باعث بن رہے ہیں تو واقعی نہیں پاک سیدہ ہم سے راضی ہیں، ہمارا رونا بھی قبول ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ بازار کوفہ و شام میں جب لوگ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھتے تھے تو کئی آنسو بہا رہے تھے. تو اکثر روایات میں ملتا ہے کہ بی بی نے ان پہ نفرت
نفرت کا اظہار کیا. خوش نہیں ہوئیں کہ آپ ہم پہ رو رہے ہیں. الٹا کہا کہ اگر آپ ہماری مدد کو پہنچتے تو یہ وقت یا یہ نوبت نہیں تھی آنی. ابھی تم آنسو بہانے کے لیے تو آ گئے، جب نصرت کا وقت تھا تب تم کہاں تھے. لہٰذا ہمیں پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کے ویژن پہ چلتے ہوئے وقت کے امام کا ناصر و مددگار بننا ہے، اور امام کی جو تنہائی ہے اس کو دور کرنا ہے، اور نظام الہیہ کے قیام کے لیے کوشش کرنی ہے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے علماء کے سامنے اتنی جسارت بھی کی اور اتنا ٹائم بھی لیا. تو اللہ تعالیٰ